کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، پیش خدمت ہے در یتیم کا وہ باب جس کا عنوان ہے اسیران بدر۔ کافروں کی لاشوں کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ تمام بڑے بڑے قریشی سردار قتل ہو چکے ہیں۔ خود فوج قریش کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ دارالندوہ میں جن 14 سرداروں نے رسول اللہ کے قتل کی تجویز پر اتفاق کیا تھا، ان میں سے 11 غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے۔ بدر کی جنگ میں آیان قریش کی زندگی کی کتابچے پارا پارا ہو گئے۔ عرب کی کسی لڑائی میں شاید اتنے بہت سے نامور سردار اب تک قتل نہ ہوئے تھے۔ بدر میں کفار قریش کی شکست دراصل ان کے اقتدار اور حاکمیت کی شکست تھی۔ آثار اشارہ کر رہے تھے کہ اس ہزیمت کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے۔ کفر کی رسوائی اس نقطے پر ختم نہ ہوگی، ابھی اسے بہت کچھ ذلیل ہونا ہے۔ اسلام باطل کے کسی نقش کو باقی نہ چھوڑے گا۔ اجالا اور دھندلکا ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جھوٹ اور سچ میں میل نہیں ہو سکتا۔ قریش کے 70 آدمی قید ہو کر مدینہ لائے گئے۔ یہ سب کے سب بہادر اور نامور اشخاص تھے۔ اپنے قبیلوں میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ احساس شکست نے ان کے سرخ اور سفید چہروں کو سبلا دیا تھا۔ آنکھیں خشک تھیں مگر دل رو رہے تھے۔ رسول اللہ کے چچا عباس اب تک ایمان نہ لائے تھے، وہ بھی اپنے بھائی بند اور ہم عقیدہ قریش کے ساتھ فوج میں شامل ہو کر بدر آئے اور قریش کی حمایت میں خوب لڑے۔ ان قیدیوں میں عباس بھی شامل تھے۔ اسیران بدر کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا۔ حضرت عباس ام رسول اللہ نے بند اسیری کی تکلیف محسوس کی۔ حضور کا اشارہ پا کر صحابہ نے ان کے کے بند ڈھیلے کر دیے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور نہایت بے چینی کے ساتھ مسجد میں ٹہلنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ سرکار نے آرام نہیں فرمایا؟ حضور نے جواب دیا کہ قیدیوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ صحابہ نے عباس کی طرف دوسرے قیدیوں کے بند بھی ڈھیلے کر دیے، اور جب اسیران بدر کو چین آ گیا تو کہیں جا کر حضور نے استراحت فرمائی۔ غزوہ بدر کے یہ قیدی ذات رسالت مآب اور صحابہ کرام کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو بڑی دردناک تکلیفیں پہنچی تھی، مگر رحمت للعالمین نے ان سب کو کپڑے پہننے کے لیے عطا فرمائے۔ گرد آلود قباؤں کی جگہ صاف ستھرے کرتے دیے گئے۔ حضرت عباس بہت قداور تھے، سب سے زیادہ بلند قامت، کسی کا کرتا ان کے جسم پر ٹھیک سے نہ آتا۔ مدینے کے منافقوں میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، اس گروہ کا سردار تھا۔ اس کی بلند قامتی مدینہ میں مشہور تھی۔ رسول اللہ نے اس کا کرتا منگوا کر عباس کو پہننے کے لیے دیا۔ عبداللہ ابن ابی نے جو حضور کے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا، اسے سرور کائنات نے فراموش نہیں فرمایا۔ منافقوں کا یہ سردار جب مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عطا فرما کر اس احسان کا معاوضہ دے دیا۔ اشیاء میں نسبتوں کے اعتبار سے فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی کا کرتا تھا، اور یہ سید المرسلین محمد ابن عبداللہ کی قبا تھی۔ عبداللہ بن ابی کے کفن سے زیادہ مقدس کفن کسی مردے کو نصیب نہیں ہوا۔ رحمت للعالمین نے ابن ابی کو اپنے احسان سے ڈھانپ دیا۔ اسیران بدر یقیناً اس کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ حضرت عمر فاروق نے یہی رائے دی تھی اور عرض کیا تھا کہ میں اپنے عزیزوں کو اور علی ابن ابی طالب اپنے رشتہ دار قتل کریں، مگر رحمت عالم نے معمولی سا تاوان لے کر آزاد فرما دیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے زرِ فدیہ بھی نہ لیا گیا۔ ان کا تاوان یہی تھا کہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی فتح کا ان لفظوں میں ذکر فرمایا: کوڈ تم کمزور تھے مگر اللہ نے تمہاری مدد کی، اب تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو تاکہ اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ انکوٹ۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک اور باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔